اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ جمعہ چونکہ شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے یہ ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا تھا، آج پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اب ماہ سیام کے ماہ مبارک کے صرف 4 یا 5 روز رہ گئے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے، اور اپنے زمانے کے امام کو راضی کریں تاکہ ہماری آخرت بخیر ہو۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ مزاج بخیر الحمدللہ۔ ماہ سیام کے ماہ مبارک کے 4 یا 5 دن رہ گئے ہیں۔ ہم جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے وہ عبادت نہیں کر سکے۔ یہ 4-5 روز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے زمانے کا امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سے راضی ہو جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں واقعاً کہ ہمیں ماہ سیام کے آخری جو ہے ایام میں کیا کرنا چاہیے، تو رات کی دعائیں پڑھ لیجیے۔ دیکھیے، بہت عجیب ہے وہ دعائیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، اے اللہ ایسا ایمان تجھ سے مانگ رہا ہوں جو میرے دل کو چھو جائے، میرے دل کو چھوتا ہو۔ آج ایمان ہم سب رکھتے ہیں اور ظاہراً کچھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا ایمان جو ہر چیز پہ بھاری پڑے وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بلا تکلف کہہ رہا ہوں کہ وہ ایمان یقین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس ایمان کی خصوصیات، اس ایمان کے اثرات، اس ایمان کی وجہ سے تبدیلی انسان کے اندر جو ہوتی ہے ہم میں نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی دعا ہے مثلا، وہ یقیناً مجھے ایک ایسا یقین دے دے جس یقین کے بعد اے میرے معبود تیرے کسی کام میں یا تیری کسی حکم میں مجھے شک باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا سوال ہے۔ السلام علیکم، میں گلزار حسین ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں۔ آپ کی چینل ون جو ہم کو علم دیتا ہے، بہت بہت خوشی ہوتا ہے، کس لیے کہ میں دیکھ نہیں سکتا نہ پڑھ سکتا ہوں، اسی کے لیے آپ کے چینل سے ہم کو بہت علم حاصل ہوتا ہے۔ اور مولانا احسان جوادی کا یہ سال پورا ہونے والا ہے، اس کا تعزیت پیش کر رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، جن کو 1 سال پورا ہو گیا، وہ نہ صرف یہ کہ پوری قوم کے لیے بلکہ خاص طور سے چینل ون کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے، اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ پہلے تو ناظرین سے گزارش ہے کہ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور کو اصال کریں، اور اسی کے ساتھ میں جو مولانا کے اب تک پروگرامز آپ چینل ون پہ دیکھتے آئے ہیں اس کو بغور دیکھیں، اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے ان کے لیے بہترین تحفہ یہ ہوگا کہ جو انہوں نے فرمایا ہے گزشتہ اپنے تمام تقاریر میں اور اپنے پروگرامز میں، اس پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ ان کی روح کے لیے بہترین تحفہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، عالم کی موت جو ہے ایک خلا پیدا کرتی ہے، اور یقین جانیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ یہ چھوٹے سے بڑے سے سارے انسانوں کے ساتھ ہے، اس کا ایک پہچان، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے،
اور وہ جانے کے بعد وہ چیز خالی رہتی ہے۔ اب اگر اس کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو حدیث ہماری کہتی ہے کوئی عالم مرتا ہے تو کوئی چیز اس کی جگہ کو بھر نہیں سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، ہمیشہ اپنی دین کی خدمت کے لیے ان سے انسانوں کو پیدا کرتا ہے جو وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، اور ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کسی بھی، اور خاص طور سے جو ہمارے قوم کے خدمت گزار علماء ہیں وہ یقین جانے وہ زحمتیں اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، تو ان قربانیوں کو اور ان احسان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آج حدیث کا جملہ ہے کہ اگر ایک بات کسی نے آپ کو سکھائی ہے، آپ وہ عمل کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، جس نے سکھایا اس کو بھی ملتا رہے گا۔ تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو یہ آپ کریں گے تو خود بخود مرحوم کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک مشن شروع کیا تھا، اس میں انسان کو اچھا کام ہے، اس میں تعاون کرنا چاہیے، یہ بھی ایک خراج عقیدت ہے ان کے لیے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور جوار معصومین میں جگہ دے اور ان کے گناہوں کو درگزر کرے انشاءاللہ المستعان۔ شکریہ آقا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں ہے اور پھر بھی وہ غسل جنابت کر لیتا ہے پھول سے یہ جان کر کہ ہمیں وضو کرنا نہ پڑے گی، اس لیے غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کی جاتی، تو کیا یہ صحیح رہے گا؟ یہ اس کے عذاب کے حقدار ہوں گے کہ ہم وضو کے نہ کرنے کے بنا پر ہم اس سے غسل جنابت کر رہے ہیں؟ خدا حافظ۔ یقین نہیں، بھولے سے اس نے غسل جنابت کر لیا، بھولے سے تو ایک دوسرا مسئلہ ہے جی، لیکن جان بوجھ کے جان بوجھ کے تو اصل یہ غلط ہے، غلط ہے، اس کی نماز وغیرہ سب باطل ہے، اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، بس اصل غسل نہیں ہے جی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے جب کوئی چیز غسل ہی نہیں ہے، آپ ہزار بار آپ کہتے رہیے غسل ہے غسل ہے، آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا، ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے جو نہیں ہے، تو آپ اس کا اثر اس پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ تو یقیناً نہیں ہوگا اور اس طرح کرنا غلط ہے جی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بھول گئے ہیں جی، وہ بھولے سے کیا ہے کسی نے تو وہ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں سسٹر سنبل سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ چادر یمانی جو ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ جاتی ہے جنازے کے، تو کچھ لوگ تو اس کو واپس لے کر آ جاتے ہیں لیڈیز کے ساتھ جب جاتی ہے، اور کچھ وہیں دفن کے ساتھ اڑا دیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح بات ہے؟ خدا حافظ۔ چادر یمانی جو ہمارے یہاں میت مستحبات میں سے ہے، بہت سے لوگ اس کو میت کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، بہت سے واپس لے آتے ہیں۔ نہیں، لانے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ جب کفن کا ایک حصہ ہے جی، اگرچہ واجب کفن نہیں ہے لیکن مستحبات کفن میں جب ہے تو کفن کے ساتھ رہنا ہے، اس کو لانا کیا نہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کیا ہم اس میں جوس یا بام لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں ممبئی سے بول رہی ہوں۔ کہ روزے کی حالت میں بام لگا سکتے ہیں سر میں؟ بالکل لگا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں دلی سے، میرا نام اعجاز حسین۔ کربلا میں حسن حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ کون سے سمودائے سے تھے، اور وہ کیا ابھی بھی ہے؟ کیا اس کا کیا نام ہے، بتا سکتے ہیں کون سے سمودائے سے تھے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بھائی سوال کر رہے ہیں غالباً کہ ان کو کربلا میں جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان ملائین کا کیا اب تک نام و نشان باقی ہے، یا کون لوگ تھے وہ؟ ہمیشہ سے قرآن نے کہا تھا، سورہ منافقون نازل ہوا، جی، ظاہراً کچھ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ دل میں اور ان کی حقیقت میں، ان کے وجود میں اسلام کی دشمنی تھی، جی، انہیں حقیقی اسلام نہیں چاہیے تھا، جی، اور وہی لوگ دھیرے دھیرے جمع ہو کر کربلا میں آئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب ایک سوال ہے کہ آیا اس طرح کے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں؟ ہاں میرے بھائی ہیں، بالکل، خاص طور سے اسی سرزمین پہ موجود ہیں، بالکل موجود، مدینہ میں موجود، جی جی
جی آج اہل بیت کے دشمن موجود ہیں، جی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ سے ہم آئیں گے جی تو ہم ان سے جنگ کریں گے، جی جبکہ اللہ کے رسول نے آج سینکڑوں حدیثیں القائم المہدی و منا اہل البیت کہہ کے فرمایا ہے یا بشارت دی ہے. تو میرے بھائی آج ان کا وجود ہے، جی اور دشمنان اہل بیت جن کو ہم ناصبی بھی کہتے ہیں، جی خوب آج ساری دنیا میں ان کی دشمنی واضح ہے. ایک ان میں سے مثال داعش ہے، جی القاعدہ والے ہیں. جی تو یہ لوگ آج بھی ہیں وہ، جی اور انہی کی فکر نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا، جو سے چلا ہے اور آج تک باقی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا. کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک طرف ان کے دشمن ہوں گے، ایک طرف ان کے چاہنے والے ہوں گے. تو کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ ظاہراً کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل میں روح اسلام اور حقیقت ایمان نہیں تھی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہمارا گاؤں آگے کرنول ڈسٹرکٹ ہے، آندھرا پردیش. میرا ایک سوال ہے کہ علم کے نشان بٹھاتے عاشر خانہ ہے نا، وہاں پہ ایک موتر یعنی کہ ایک پتلا بٹھاتے ہیں. وہ پتلے سے کیا ہے بولے تو وہ پانی پورا اس کا نام آ کے موتر علم کر کے بولتے ہیں. یہ نہیں بٹھانا کر کے بولے، پھر بھی انہیں نہیں مان رہے بٹھائے. اس کا بارے میں ذرا بولو. بنگانا پلی ہے، کرنول ڈسٹرکٹ. السلام علیکم. یہ آغا یہ اس طرح کی خرافات کچھ مقامات پہ ہو رہی ہے، اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں چینل ون کے ذریعے، اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو چیز ہے 100% اسٹیچو بنانا حرام ہے. جی میرے بھائی جی آپ جانتے ہیں بت بنانا، بت کی شکل دینا اور اس سے منسوب کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. جی یہ جو ہے اسلام میں اسٹیچو بنانا تھوڑی الاؤڈ ہے. جی تو جب الاؤڈ ہی نہیں ہے تو آپ کوئی بنائے گا وہ غلط کام ہے، حرام کام اس نے کیا یہ کام کر کے. بہت شکریہ. اگلا سوال. جی میں مسکان خان بول رہی ہوں، کوٹا راجستھان سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو میرے پاپا تھے مرحوم ابرار احمد صاحب، تو ان کی جو ہم اگر نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں تو کیا انہوں کو کیسے قبول، انہوں کو مطلب کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، انہوں تک کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، اللہ حافظ. اس کا مجھے ضرور جواب دیجیے گا پلیز. گو کے بڑے بیٹے پہ نماز اپنے مرحوم باپ کی ہے، لیکن اگر اور اولاد بھی پڑھنا چاہے تو کیوں کر پڑھ سکتی ہو؟ کیا قبول ہے؟ سیم اپنی نماز کی طرح جس جی. طرح آپ نماز پڑھتی ہیں اسی طرح نماز پڑھ لیجئے. لڑکا پڑھ رہا ہے تو جیسے لڑکا نماز پڑھتا ہے اس طرح پڑھ لے، لڑکی پڑھ رہی تو جس طرح عورتیں نماز پڑھتی ہیں اس طرح پڑھ لے. اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو ہدیہ کر دے کہ یہ میرے باپ کی، یا میں اپنے باپ کی قضا نماز پڑھ رہی ہوں، یا میں اس کے روزہ قضا رکھ رہی ہوں. اور وزن اللہ. اب جو آپ نماز پڑھیں گی، اب جو آپ روزہ رکھیں گی، اس کا ثواب آپ کے باپ کو جائے گا اور اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں جن پر روزے فرض کیے گئے، تو کیا ان امتوں کا یعنی ان لوگوں کا روزہ رکھنے کا طریقہ بھی کیا یہی تھا جس طرح ہم لوگ رکھتے ہیں؟ مطلب صبح صادق سے رات تک، اور رات میں جیسے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کا روزے رکھنے کا طریقہ بھی یہی تھا بالکل سیم جیسا آج کل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا طریقہ ہے ہم لوگوں کا؟ کیا یہی طریقہ تھا یا کوئی اور طریقہ تھا ان کا روزے رکھنے کا؟ السلام علیکم. کہ گزشتہ امتوں میں یہی طریقہ تھا یا مختلف تھا؟ نہیں دیکھیں، تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے کہ فرق رہا ہوگا، جی. لیکن ایسا نہیں، میجر فرق نہیں ہوتا تھا. اور خداوند عالم جیسا آپ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ ہمیشہ یونیک طریقہ جو اسلام محمدی کے پاس ہے. بقیہ جو قومیں تھیں اس میں کچھ شرطیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن روزہ اس طرح کا تھا بالکل. ہاں کچھ شرطیں اللہ اضافی کر سکتا، حکم کر سکتا اسی طرح. لیکن آپ یاد رکھیں جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے بارے میں بہت حقیقت واضح نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاں روزہ تھا، لیکن قرآن کہہ رہا روزہ تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. تو یہ تھا، یہ جانتے ہیں. جی. کس طرح تھا؟ ایگزیکٹلی کیسا تھا بہت واضح نہیں ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں آسام سے بول رہا ہوں، میرا نام رفیق اللہ. یہ روزہ رکھ کے ٹی وی دیکھ سکتا ہوں؟
روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں، کس طرح کا ٹی وی ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھیے ٹی وی آپ ایون بھی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی جی ٹی وی دیکھنا آپ پوچھیں گے تو ٹی وی دیکھنا تو الاؤڈ ہے، جی لیکن ٹی وی میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ حلال دیکھ رہے ہیں تو حلال ہے دیکھنا، آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا ٹی وی سے قرآن سن رہے ہیں، ٹی وی سے مثلا مجلسیں سن رہے ہیں، ٹی وی سے محفلیں سن رہے ہیں، ٹی وی سے مثلا اسلامی سیریل دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، یا ایسی کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں حرام چیز نہیں ہے، جی تو حرام نہیں ہوگا، چاہے روزہ ہو یا نہ چاہے ہو۔ روزہ ہو یا نہ ہو۔ اور اگر جو ہے حرام دیکھ رہے ہیں تو حرام ہوگا، چاہے روزے سے ہو یا نہ ہو، جی دونوں صورت۔ بہت تو شکریہ آپ جی، کا کنٹینٹ کیا ہے یہ یہ بہت منحصر ہے اہمیت اس پہ۔ رکھتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں معصومہ کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں پچھلے 1 سال سے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، یعنی کہ میں اس سے نماز نہیں پڑھ پاتی، حالانکہ میں چل بھی سکتی ہوں، سب چیز ٹھیک ہے۔ تھوڑا مجھے سر میں پرابلم ہوا تھا، اس وجہ سے میں رکوع میں جاتی ہوں تو اٹھنے میں مجھے چکر آ جاتا ہے۔ کیا میرا یہ نماز صحیح ہے؟ میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں یا پھر مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ پہلے تو ایک بار پھر عرض کر دوں کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیجئے تاکہ واضح طور سے سوال ہم تک پہنچے، ہم علماء کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بہت سے سوال سمجھ میں نہیں آتے اس وجہ سے، جس کو ہمیں رد کرنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ میں بہن کا سوال یہ ہے کہ یہ کچھ سر درد کے بیماری میں مبتلا ہیں، رکوع میں جاتی ہیں تو چکر آ جاتا ہے، تو ان کی نماز کس طرح سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے، جی کوئی بھی۔ جی ہمارے وہاں تمام فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ کے اوپر واجب ہے سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹیڑھا جتنا تکلیف نہ ہو اتنا ٹیڑھے ہو کے پڑھ لو، چاہے دیوار کا سہارا لینا پڑے۔ دیوار سہارا لے لو۔ جی مثال کے طور پہ اگر ایک پیر پہ کھڑے رہ سکتے ہو اور ایک خالی ٹچ کر سکتے ہو ایسا کر لو، لیکن اگر وہ طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو۔ تو کنڈیشن طے کرنا شریعت کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا خود کا یہ کام آپ کا کام ہے۔ جی اب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں چونکہ مجھے چکر آتا تھا، تو ابھی آپ کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آپ چل سکتی ہیں، آپ دوڑ سکتی ہیں، آپ سب کر سکتی ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیے، شاید آپ کو یہ نفسیاتی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے۔ جی تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے۔ جی اگر نہیں ریئل ایسا ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتی ہیں چکر آتا ہے تو آپ بالکل بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ بالکل آپ کو اسی طرح اجر دے گا جیسے ایک صحیح سالم انسان نماز پڑھتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ شکریہ آغا۔ آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میم میں السلام علیکم۔ ہم لوگ 6 سال سے بہت پریشان ہیں، ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارا قرض ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا ہے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ہم سب لوگ بہت زیادہ ہی پریشان ہیں۔ اس کا کوئی دعا بتائیں۔ اور ہماری ایک لڑکی ہے 30 سال کی، اس کو دوا فائدہ نہیں کر رہا ہے، اتنی علاج ہو رہی کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے، پورا بدن سوج گیا ہے اور درد سے روتی رہتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، وہ پورے بدن میں کالا کالا داغ بھی ہو رہا ہے، بہت پریشان ہے، اس لیے کوئی دعا بتائیں آپ مجھے۔ اللہ حافظ۔ بہن کے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ قرض دار ہیں، دوسرے یہ کہ بچی بیمار ہے۔ اگر کوئی آدمی روزی کی تنگی کا شکار ہے جی اور چاہتا ہے اللہ روزی اس کی اضافہ کرے اور اس کا قرض ادا ہو جائے تو اسے سورہ واقعات جو ہے ہر رات 3 بار پڑھنا چاہیے، اور یہ عمل جو ہے 5 ہفتے تک کنٹینیو کرنا ہے۔ شب جمعہ جب آئے تو 8 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس دن سے شروع کرنا ہے؟ کل شنبے سے، سنیچر سے۔ ہاں جی خوب۔ اور جب شب جمعہ آئے تو کہا تھا 8 بار پڑھنا ہے، اور 5 ہفتے تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ تو ہر روز 3 بار، ہر شب میں 3 بار، جی اور جمعہ کے دن 8 بار، اور ہر روز جب یہ سورہ پڑھنا چاہتی ہیں
تو یہ دعا پڑھیے. میں آرام آرام سے پڑھتا ہوں. اچھا یوٹیوب پہ موجود ہے تو آپ 10 بار ریمائنڈ کر کے آپ سن سکتی ہیں, لکھ سکتی ہیں اور یاد رکھ سکتی ہیں. تو یہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا من غیر کد استجب دعوتنا من غیر رد فاعوذ من الفضیحتین الفقراء والدین وادفع عنی ہذین بحق الامامین الحسن والحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 بار سورہ واقعہ اور شب جمعہ جب آئے تو 8 بار. 5 ہفتے تک یہ جاری رہنا چاہیے. 5 ہفتے تک جاری رہے. حیران کن نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ قرض کی ادائیگی کے لیے ایک خاص عمل امام نے بتایا ہے. علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے قرض کی شکایت کی. بس پیغمبر نے فرمایا اے علی اگر تمہارے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا. یہ ذکر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک. پھر سے پڑھ دیتا ہوں. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک. یہ میں نے عمل آپ کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیا ہے. اگرچہ یہ یوٹیوب پہ موجود ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. ویسٹ بنگال مرشید آباد. میرا سوال ہے کہ 3 جمعہ نماز نہیں پڑھنے سے انسان کیا کافر ہو جاتا ہے؟ جمعہ نماز 3 جمعہ اگر نہیں پڑھے تو کیا کوئی مومن کافر ہو جاتا ہے؟ روایت کا سمجھنا بھی ایک ہنر ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اسی لیے ائمہ ہمارے فرماتے تھے ہمارا علم جو ہے صعب مستصعب. جی سخت ہے. لا يتحملہ الا ملک مقرب اور مومن امتحن قلبہ. ہماری حدیث ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. ہماری حدیث سمجھنے کے لیے اللہ کا ملک مقرب ہو یا وہ مومن ہو جس کے دل کو اللہ نے امتحان لیا ہے. ٹھیک ہے. مخلص بنایا گیا ہو. اب ایک کفر عملی ہوتا ہے اور ایک کفر ایمانی ہوتا ہے. یہ عملی کفر ہے. جی اگر آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس شرائط فراہم ہے تو جمعہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ ثواب سے محروم رہ جائیں گے. جی اور اس کے برے اثرات ظاہر ہوں گے. یہ کفر سے مراد وہ کفر ہے نہ یہ کہ ایمان سے خارج ہو جانا. سے خارج ہو جائیں گے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہاں یہ برے خیال دماغ میں آتے برے وقت سے اس کے لیے آیت ہونا تھا. برے خیالات آتے ہیں اس کے لیے کچھ کیسے دور کیا جائے اسے؟ دیکھیے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسلسل پڑھیے. جی اور معوذتین جی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق بھی جی مسلسل پڑھیے. تلاوت کریں اس کی. جی بہت بہت شکریہ. آغا آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایسا کیا کرا جائے جس سے وہ نماز پڑھے؟ ان کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے ایک صورت اس کی یہ ہے کہ گھر میں سب نماز پڑھتے ہوں جی تو انسان کو غیرت آتی ہے. جی اور اگر بے نمازی سبھی ہوں, ایک آدمی پڑھتا ہے تو اس کو غیرت آنے لگتی ہے. جی تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو عمل کی دعوت دینا چاہتی ہیں تو اپنے عمل سے دے دیجیے. جی آپ ان کو نماز کی اہمیت بتا دیجیے. جی نماز ترک کرنے کا عذاب بتا دیجیے. جی آپ یقیناً مسلسل ان سے اس طرح کی بات کریں گی اور نماز خود اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو سب کو پابند بنائیں گی. آپ کے شوہر بھی انشاءاللہ نماز پڑھنے لگیں گے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. میں صبر گانجی کے ریاض سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جو شخص اپنی ہر سال کی بچت پر معین تاریخ پر خمس نکالتا ہو
کیا آپ اس سے کپڑے خریدنے یا دوسرا کچھ سامان خریدنا ہو تو اسے اس پر اس کپڑے کے لیے خمس نکالنا ہوگا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ کمپنی کی اور سے اور کمپنی سرکاری دفتر میں جو ڈریس یا گفٹ ملتا ہے اس پر خمس نکالنا ہوگا؟ خدا حافظ، آپ سب کو خیرات کامل ادا کرے، خدا حافظ۔ خمس کے سلسلے میں 2 سوال ہیں بھائی کے۔ دیکھیں، اگر خمس دیتے ہیں تو ان کو کپڑا خریدیں گے تو اس پہ خمس نہیں نکالنا ہے، جی وہ پے ہی ہے، تو سال بھر میں جو خرچ ہو جائے گا اس میں کوئی خمس دینا ان کو نہیں ہے، وہ کپڑا پہن سکتے، اور ایک بار کپڑا پہن لیا تو اس کے اوپر سے ویسے ہی خمس نہیں ہے۔ جہاں تک گفٹ کا سوال ہے، اگر سال بھر میں یوز نہیں کیا جی تو اس پہ خمس دینا ہوگا، تو اگر یوز کر لیا تو اس پہ بھی کوئی خمس نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا عائشہ بول رہی ہوں حیدرآباد سے، انڈیا سے۔ آپ بتا سکتے ہیں کب تک میرے شادی کا کچھ دعا دے سکتے تو آپ؟ یہ حیدرآباد سے عائشہ فرما رہی ہیں کہ شادی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو 7 بار یہ سورہ بتا رہا ہوں یہ پڑھنا ہے، سورہ فلق 7 بار، سورہ ناس 7 بار، سورہ اخلاص 71 بار، اور سورہ طٰہٰ 2 بار، اور سورہ کافرون 1 بار پڑھیے۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ خوب، دوسرے یہ کہ جن لڑکیوں کی شادی مشکل ہے ان کے لیے 1 ہفتے تک یہ عمل کریں، مجرب عمل ہے، انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ ان کا ہو جائے گا۔ 70 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 70 بار سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور 70 بار سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، اور 70 بار خوب سورہ فلق پڑھنا۔ یہ دوسرا عمل تھا۔ خوب، تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ دیکھیے صبح شام خالی سورہ قل هو اللہ اور سورہ ناس پڑھتی ہیں انشاءاللہ بہت جلد، اور سوتے وقت بھی یہ دونوں سورہ پڑھنا مجرب ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایک چیز اور بتائی ہے، تھوڑا اذان سے پہلے آپ دعا کریں، اذان سے پہلے، کوئی بھی اذان سے پہلے آپ اسپیشل دعا کریں، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ خوب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سال کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب، روزہ داودی کیا ہے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے جو روزہ رکھا تھا وہ کیسا تھا؟ اور روزہ عید غدیر کا روزہ تو ہے، کیا اسے نماز عید غدیر کے بعد مومنین کھلوا سکتے ہیں؟ تو اس کی نص کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دوسرا سوال ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کا نام اور کس نبی پر، اور ماہ رمضان المبارک کی کون کون سی تاریخ ہے؟ اور نزول قرآن 23 ماہ رمضان المبارک کو ہوا، آج جیسا مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن شریف موجود ہے کتابی شکل میں جلد کے ساتھ، ایسا نازل ہوا تھا یا رفتہ رفتہ یعنی نزول سبب نزول کے ساتھ کے مطابق، جیسا کچھ آئے کریمہ جیسے کہ سورہ مائدہ میں حج آخر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے میدان میں ایک آیت آئی یا یہ رسول اللہ بلی، اور اس کے بعد میں کچھ جنگوں میں کچھ آیتیں آئی ہیں کہ اللہ نے آسمان سے لوہا نازل کیا، اور کئی مقامات پہ جیسے تبت یدا ابی لہب، اور دوسری شب برات کے موقع پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو بتائیے کہ یہ فرق کیا ہے؟ اور حضور پاک کی رحلت کے بعد امت مسلمہ نے قرآن کو جمع کرنے میں لگ گئی، اور سب سے پہلے اس کام کو مولا کائنات نے انجام دیا، مگر اب تو جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کثیر تعداد میں سوالات ہیں، سب کے جوابات اگر دینا مناسب سے۔ دیکھیے یہ جو بات ہے حضرت مریم والا پہلا تو چپ کا روزہ جو ہے جی صوم الصمت کہا جاتا تھا، جی وہ یہ ہے، خود قرآن نے کہا ہے فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، جی میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، انی نذرت للرحمن صوما، جی ٹھیک ہے۔ تو ایک قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے، جی یہ ایک خوب۔ جہاں تک یہ رہا سوال دوسرا کہ یہ آسمانی کتابیں جو 4 نازل ہوئی ہیں وہ 4 نبیوں پہ نازل ہوئی، جی داؤد پہ، جناب داؤد پہ زبور نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی جناب موسیٰ پہ، انجیل نازل ہوئی جناب عیسیٰ پہ، قرآن نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔
یہ کب نازل ہوئی؟ ہمارے وہاں 6 تاریخ، 6 رمضان کو پہلی اور 12 رمضان کو دوسری اور 18 رمضان کو تیسری. تو یہ جو ہے اس طرح سے قرآن. اب قرآن کا نزول ترتیبی ہے یا جو ہے تدریجی ہے یا دفعی ہے؟ قرآن دونوں طرح سے نازل ہوا. پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیا جا چکا، پھر بھی ایک بات بتا دیجیے آپ. قرآن کا نزول تدریجی ہے، دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے. ایک بار تو مکمل طور سے لے کے تشریف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہونے والی سال تھی تو 2 بار نازل ہوا. بقیہ دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن نازل ہوا. اب ایک سوال ہے، یہی سلسلہ جو ہے کیا قرآن تدریجی نزول تھا یا دفعی؟ سبھی کے علماء کہتے ہیں، اکثریت کہتی ہیں کہ یہ تدریجی نزول تھا. ایک ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے. جیسے پیغمبر اکرم پہ 23 ماہ مبارک کو پورا قرآن نازل ہو گیا. تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن آیا ہوا ہے یا نہیں، گزشتہ 3 کتابوں کے بارے میں تو کوئی دقیق اطلاع نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ہے کہ تدریجی بھی نزول ہوا ہے اور دفعی بھی نزول ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں جاوید بھائی، میں شہنشاہ بھائی بات کر رہا تھا وشاکھاپٹنم سے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، نوبین چینل والوں کو. یہ مجھے معلوم ہے اور سنا بھی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنا رمضان میں باقی دنوں سے مہینوں سے جیسے قرآن پڑھنے کا برابر ہے. خدا کا شکر ہے. تو سب لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ مہینے میں کیا جیسے چھوٹی موٹی دعائیں، جیسے دعائیں کنوینٹ ہوا یا جیسے جو بھی جو روشن کبیر ہوا، یہ سب کچھ جو ہے مستقبل دعائیں وغیرہ جو ہے، جیسے بھی کئی دعائیں ہیں، ہم اس کو توجہ دیں یا نہ دیں یا قرآن کی آیتوں کی طرف بھی زیادہ دلچسپی دیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی طرف توجہ دیں. آپ کی کیا رائے ہے جاوید بھائی اور مولانا؟ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. ٹھیک ہے، خدا حافظ. اللہ. یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا ہے. یہ میرے بھائی، دعا جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی طاقت ہے آپ کے پاس، جتنے امکانات ہیں وہ پڑھنا. دعا سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. دعا معبود اور بندے کے درمیان سب سے بہترین راستہ مناجات، قرب خدا، رضایت خدا حاصل کرنے کا ہے. اتنی ساری دعائیں اس لیے اماموں نے ہمارے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کا دل کہے تو زیادہ پڑھیے، آپ کا دل کہے تو کم پڑھیے. لیکن دعا جتنی پڑھیں گے اتنی دیر آپ کا انجام بخیر ہوگا. آپ کو بہت سارے ثواب مل جائیں گے، بہت سارے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آپ ماہ مبارک میں جتنا موقع ملے، بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر دعا، مناجات، استغفار، قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اللہ آپ کے اس کے ذریعے سے دنیا بھی سنوار دے اور عقبہ بھی آپ کا سنور جائے. شکریہ. اگلا سوال. عابد حسین ملک اللہ پنجاب سے بول رہا ہوں. ابھی ایک ٹیلی کاسٹ پروگرام ہو رہا ہے جس میں جناب داؤد قصہ بتایا جا رہا ہے. جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جناب طالوت جناب یعقوب کو اپنا کمانڈر سلیکٹ کرتے ہیں، نہ کہ جناب داؤد جناب طالوت کو. اور یہ جو بتا رہی ہیں خواہر، یہ بتا رہی ہیں جناب داؤد جناب طالوت کو اپنا کمانڈر بنا کے بھیجتے ہیں جالوت کے خلاف، اور جبکہ جالوت کو جناب داؤد چنار کرتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے آپ کا سوال جو ہے بہت ہی صحیح ہے، اور آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے. جو آپ کا جواب بالکل 100% صحیح ہے. اور جو یہاں سے یہ بات ہوئی ہے ہمارے کسی ایپیسوڈ میں، مسائل زندگی میں نہیں، کسی اور پروگرام میں، ایڈمن تک اس تک ہم ضرور پہنچائیں گے. یہ یقیناً خطا فہمی کا نتیجہ، غلط فہمی کی وجہ سے لسانی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل درست ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں مظفر علی بریلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم کلام پاک یعنی کہ قرآن شریف جو آیتیں سنتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے قرآن، اور پھر اس کو اگر سنیں یعنی کہ اس کا معنی مطلب نہیں جانتا، پھر بھی سننے کا وہی ثواب رکھتا ہے کہ عام پڑھنے والا ثواب رکھتے. یقیناً جو ہے آپ کو آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ قرآن اگر سنتے ہیں، وہ بھی ثواب ہے. قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے
وہ دیکھنے کا بھی ثواب ہے قرآن کا، سننے کا بھی ہے ثواب، ٹھیک ہے؟ تو آپ قرآن کو خالی کھول کے دیکھیں گے بھی تو آپ کو ثواب ملے گا، سنیں گے بھی تو ثواب ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ وعلیکم، میں جونپور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر کا انتقال ہونے کے بعد پھر سامان پہ کوئی حق نہیں تھا؟ جو دہیج میری ماں نے دیا تھا ہم کو، وہ سسرال والے لوگ حق ہوتا ہے؟ اس پہ سوال تھا، ان کو جواب دے لانے کو۔ یہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کو ان کے شوہر کی میراث سے محروم کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، قرآن نے بیویوں کا حصہ جو شوہر کی پراپرٹی میں ہے وہ بہت واضح طور پر بتایا ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا شوہر مر جائے اور تمہارے شوہر کے اولاد ہو جی، تو بیوی کو شوہر کی جائیداد میں سے اور بھی منقولہ جائیداد میں سے 8واں حصہ جی، میراث 1/8 جی جی، ٹھیک ہے، 12.5 جی، ٹکا اس کو مل جائے۔ اور اگر گھر ہے، زمین ہے، تو جب بیچی جائے گی تو ملے گا، جو زمین میں نہیں ملے گا، جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر شوہر کے اولاد نہ ہو جی، تو بیوی کو 1/4 شوہر کی جائیداد مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس نے نہیں دیا وہ مجرم ہے اور غاصب۔ جی، اگر ایک پیسہ میراث کا آپ کے پاس کسی کا ہے اور جس کی میراث ہے وہ راضی نہیں ہے تو یہ آپ غصب کیے ہوئے ہیں، آپ استعمال کرنا، اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہوگا۔ نماز پڑھیں گے، نماز باطل ہو جائے گی آپ کی۔ دوسرا سوال بہن کا یہ تھا کہ میرے جو میکے سے مجھے جہیز ملا تھا وہ میری سسرال والوں نے لے لیا۔ جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی، جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو جہیز دیا ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے اور کوئی آپ سے لینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی وہ نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ اس کے وہ لوگ مالک بن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میرا نام ہے ریاض الدین، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، اور میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا درگاہ پر جانا صحیح ہے؟ اولیاء اللہ جو حقیقتاً اولیاء اللہ ہیں، یا اپنے مرحومین کی قبور پہ، درگاہوں پہ جانا، مزاروں پہ جانا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے آغا۔ جی دیکھیے، کوئی آدمی مر جانے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے، جی، ٹھیک ہے، بلکہ پیغمبر کہتے تھے اذکروا موتاکم بالخیر۔ جی بے شک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبرستان جاؤ، اپنے مردوں کو یاد کرو۔ صرف فرمایا نہیں، عملی طور سے بتایا بھی جاتے تھے آپ۔ سیرت بھی ہے، سیرت ہے آپ کی، سیرت عملی بھی ہے۔ جی، تو آغا کسی جگہ بھی جانا درگاہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اب جو لوگ جو ہے اس طرح کا شک کر رہے ہیں ان کو توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ جی، اب ظاہر سی بات ہے جس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے الٹا سیدھا فتویٰ ہی دیتا ہے۔ آپ جائیے، ان کے لیے فاتحہ پڑھیے، ان کے لیے جو ہے درود پڑھیے، آپ ان کے لیے اصال ثواب کیجیے خوب۔ اور آپ اللہ کا اگر ولی ہے، اگر اللہ کا قریبی ہے، صدیقین میں سے، صالحین میں سے ہے، تو آپ اپنی دعاؤں کے لیے اس کو وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں مہاراشٹر سے احمد نگر سے بول رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، سورہ الکافرون کی ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں پھر سنا رہی ہوں۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ کنزل ایمان، آپ کہہ دیجئے کافروں، میں تمہارے خداؤں کو نہ پوچھتا ہوں اور نہ تم میرے خداؤں کو پوچھتے ہو، اور نہ میں تمہارے خداؤں کو پوجوں گا اور نہ تم میرے خداؤں کو پوجو گے، اور دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اس کا مطلب بتا دیجئے مجھے۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ کافرون کے سلسلے میں بہن دیکھیے، وضاحت چاہتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کسی کے اوپر زور اور زبردستی نہیں ہے۔ جی، اس پورے سورے میں اسلام کا وہ چہرہ جو دنیا میں زور زبردستی کرنے والے ہیں ان کے خلاف بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم ہماری دلیل سننا چاہتے ہو، ہماری لاجک سمجھنا چاہتے ہو تو ویلکم، آئیے اسلام کو سمجھیے، اسلام کو
پرکھیے، اسلام کو جانچیے، اسلام کو پڑھیے، اور اگر سمجھ میں آئے تو اس کو فالو کیجیے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کا دین آپ کے ساتھ، آپ کا دین ہمارے ساتھ۔ اچھا، دوسری دیکھیے ایک بات بہت انسان کو سوچنا چاہیے، انسان اس دنیا کی سب سے شریف مخلوق ہے، سب سے عمدہ مخلوق ہے، اور اشرف مخلوقات کہی جاتی ہے اگر انسان ہے تو، اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ اگر چند راستے ہوں تو جو بہتر راستہ ہو اس کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ ہر انسان کی عقل کہتی ہے۔ آج ہم ایک سامان خریدنے جاتے ہیں تو اگر اسی سملر پروڈکٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسٹ کو چوائس کرتے ہیں۔ اب پوچھیے اگر کسی سے بھائی بیسٹ کو کیوں چوائس کیا، تو کہتے ہیں دیکھیے بیسٹ کو چوائس کرنے میں انسان کے دل کو بھی سکون رہتا ہے اور کام بھی آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی بات ہوتی ہے ریلیجن کے بارے میں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور کہا ہے کہ جب بہت سارے راستے ہوں تو تمہیں بیسٹ راستہ چن لینا چاہیے۔ اسلام ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہے اس سورے میں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک بیسٹ راستہ بتایا ہے، اگر تم ناری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو کرو، اور ہم جو کرتے ہو ہم کریں گے، تم نہ ہماری بات ماننے والے ہو نہ ہم تمہاری بات ماننے ہو، تمہارا دین تمہارے لیے سلام، ہمارا دین ہمارے لیے۔ میں نے کہا اس سے بہتر لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں، اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیے، ہم اپنی جگہ پر۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں رائے پور چھتیس گڑھ سے مجاہد بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے جاوید بھائی کہ اگر کوئی ہندو آدمی کسی مسلم لڑکے کو گود لیتا ہے اور اسے عمرہ حج کے لیے بھیجتا ہے تو کیا ویسے سے جانا جائز ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ اگر ایک غیر مسلم مسلمان کو گود لے بچے کو، یا ایک مسلمان غیر مسلمان کو گود لے اور وہ اس کو اچھی تعلیم دلانا چاہتا ہو تو اس سلسلے میں کیا؟ دیکھیے یہی تو انسانیت کی پہچان ہے، اصلاً ہیومن جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ ہم مذہب بے شک انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، لیکن انسانیت پہلے آتی ہے، مخلوقات خدا پہلے آتی ہے۔ آج اگر میں ایک بچہ جب آتا ہے تو میرا فریضہ ہے، میرے پاس جب وہ آیا تو میں پہلے کاسٹ نہ دیکھوں اس کو، میرے پاس طاقت ہو تو اس کو پہلے انسان بنانے کے لیے بہترین اس کو علم دے دوں، بہترین راستہ سکھا دوں۔ اس میں ہندو اور مسلمان سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اگر وہ کرتا ہے تو اس کو بھی یہی چاہیے، اور اگر مسلمان کرتا ہے تو اس کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ جب کسی کی ذمہ داری لیا ہے تو آپ کو بیسٹ وے سے جو ہے کیا کرنا چاہیے، اس کو سرو کرنا چاہیے، اس کی خدمت کرنا چاہیے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا دو، اچھے سے اچھی تعلیم دے دو، اچھے سے اچھا انسان بنا دو، اچھے سے اچھی جاب دلا دو، اچھے سے اچھے شادی کروا دو، اچھے سے گھر دلا دو، یہی تو انسانیت ہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں بامبے سے بول رہا ہوں، ملاڈ سے جی۔ میرا سوال ہے اگر میں انسان ظہر اثر کی نماز اہل سنت کی مسجد میں جب پڑھ رہا ہے تو پڑھنے سے پہلے وضو تو ظاہر ہے، وضو کرنے میں اس نے جب نل کھولتا ہے تو کھارا پانی آ جاتی ہے، تو کھارا پانی سے وضو کیا جائز ہے کیا؟ شکریہ بہت بہت۔ کھارا پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل، وہ مضاف پانی نہیں مانا جاتا ہے، سمندر کا پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال جی، السلام علیکم۔ چینل ون کا ڈونیشن باکس لانا ہے تو وہ کیسے منگوائیں گے چینل ون کے لیے ڈونیشن باکس؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ چینل ون کے ڈونیشن باکس کو کس طرح حاصل کیا جائے۔ یہ چینل ون کا ڈونیشن باکس ہے، اس کا ہدیہ صرف 100 روپیہ ہے، 100 روپے کے بعد یہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیے، آپ روزانہ اس میں جب بھی موقع ملے آپ کو اس میں آپ اپنا ڈونیشن ڈال کے جمع کیجئے پیسہ۔ جب یہ بھر جائے اس کو آپ بینک کے ذریعے یا جو آپ کے اسکرین پہ مختلف ہم طریقے بتا رہے ہیں ہم تک پیسہ پہنچانے کا، یہ آپ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ چینل ون کی مدد جو ہے یہ مدد انسانیت کی مدد ہے۔ چینل ون پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے اور پوری دنیا میں تقریباً یہ چینل جا رہا ہے، اور یقیناً یہ آپ ہی کے ڈونیشن سے یہ چینل چل رہا ہے۔ میں پوری امید کرتا ہوں کہ ماہ سیام، ماہ رمضان کے آخری ایام میں اور ماہ شوال میں عید کے موقع پر
آپ اپنی خوشیوں میں چینل ون کو ہرگز فراموش نہ کریں. زیادہ سے زیادہ عطیات، زیادہ سے زیادہ ڈونیشن چینل ون کو آپ بھیجیے اس باکس کے ذریعے، بینکس کے ذریعے. یہ بہت ہی کار خیر ہے اور یقیناً یہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہنچانے میں اور اس کی مدد کرنے میں بہت ہی کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ. آپ چینل ون کے دفتر فون کر کے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں. آپ اپنا ایڈریس پورا مکمل طور سے بھیج دیں گے اگر 100 روپے عطیات کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ ڈبہ آپ تک پہنچ جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں کہ اگر مردہ مر گیا ہے رمضان مبارک میں، تو اگر اس کو ہم غسل دیتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر غسل میت واجب ہے یا نہیں؟ اگر انسان کی موت ہو جائے اور اسے ہم غسل میت دیں تو ہم پہ غسل میت واجب ہے؟ بالکل میرے بھائی، آپ میت کو چھوئیں گے تو آپ کو. جی بہت بہت شکریہ آغا. ایک بات البتہ ہی یاد رکھیے، غسل دینے کے بعد چھوئیں گے تو غسل میت نہیں ہے. جی میت کو غسل دینے سے پہلے چھوئیں گے تو آپ کے اوپر غسل دینا ہے. اس سے چاہے روزہ ہو یا روزہ نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا سوال ہے کہ ایک کمپنی 1 لاکھ پہ 4,000 روپے، 1 لاکھ انویسٹ کرنے پہ 4,000 دیتی ہے، 10 لاکھ پہ 40,000، 20 لاکھ پہ 80,000. یہ انکم جائز ہے کہ نہیں؟ شکریہ. انہوں نے کمپنی کا یہ اصول نہیں بتایا کہ یہ صرف منافع دیتی ہے، نقصان کے وقت میں نقصان ان کو بھرنا پڑتا ہے نہیں. دیکھیے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل پیسہ دے کے پیسہ نہیں لیا جا سکتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کمپنی مجھے 1 لاکھ روپے پہ 4,000 دے گی اور بزنس نہیں ہے یہ خالی، تو آپ پیسے نہیں لے سکتے. یہ انکم حرام ہے. حرام ہے جی. خوب ہاں، اگر وہ بزنس ہے پیسے کے ساتھ کچھ آپ کو گڈس بھی دیتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں. یہ سلسلہ جو آپ نے بتایا اس طریقے سے یہ حرام ہے. آئیے اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مقبول حسین ہے، تمل ناڈو ویلور سے بول رہے ہیں. یہ ہمارا خاص کا گھر ہے، وہ گھر میں جو سب لوگ ہماری بیوی کا حصہ ہے اور بھائی سالے کا پورا حصہ ہے، لیکن صرف ہمارا وہ گھر میں سالہ ہی رہ رہا ہے. کیا دوسروں بیٹی کو حق نہیں ہے کیا گھر میں رہنے کا؟ اس کا مجھ کو جواب چاہیے. یہ بھی میراث کا معاملہ ہے کہ کسی کا میراث کا حق مارا جا رہا ہے، یہ جائز ہے اسلام میں؟ دیکھیے یہ اگر جو ہے ماں باپ نے گھر چھوڑا ہے اور بیٹا اور بیٹیاں ہیں تو بیٹے کا 2 حصہ اور بیٹیوں کا 1 حصہ ہوتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر ایک بھائی بہن ہے تو 3 حصہ ہو جائے گا. 2 حصہ بھائی لے لے، 1 حصہ بہن لے لے. اگر 2 بہنیں ہیں تو 4 حصہ ہو جائے گا، 2 بھائی لے لے، 1 جو ہے بہنیں لے لے. اور اب اس قانون میں کسی قسم کی رد و بدل یا کسی قسم کا انحراف گناہ کبیرہ اور غصب کا سبب ہے. نماز روزہ اسے استعمال کرنا سب حرام ہوگا اگر میراث نہیں دیا آپ نے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں پونا سے صادق بول رہا ہوں. ایک سوال تھا، جیسے ایک وقت ہم نے یعنی کہ کوئی چیز ہے نا، جیسے ہم نے پہلے ایک USA سے پیسہ کمایا ہوا مٹکے سے اور وہ ہم نے گھر میں لگا دیا تھا. گھر جب بن رہا تھا نیو کے اندر لگایا وہ پیسہ گھر بننے میں، اور کچھ دن کے بعد وہ سب چیزیں جیسے چھوڑ دی میں نے، وہ سب مٹکا وغیرہ سب، اور اس گھر کے اندر اب عزاداری ہوتی ہے اور نماز روزہ ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے میں کیا کروں یہ بتائیے مجھے. کہ اس کا ہدیہ دینا ہے؟ 20,000 روپیہ لگا مٹکے کا پیسہ، 20,000 روپیہ لگا گھر کے اندر بنانے میں. تو اب اس کا کیا کرا جائے؟ اب اس کو ہدیہ دیا جائے یا گھر کی نیو واپس توڑ کے واپس گھر بنایا جائے؟ یہ نہیں چیز سمجھ میں آ رہی کہ اس کو کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن اب وہ کچھ نہیں ہوتی. اب سب محنت کے پیسوں سے سب کام ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، سب ہوتی ہے. خدا حافظ. مختصر کر دو سوال کہ حرام کے پیسے سے انہوں نے گھر بنایا، اب تائب ہو گئے ہیں، اب حلال کی کمائی ہے ان کے پاس، اب ان کو کیا توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے 20,000 جس کے ہے اس کو لے جا کر واپس کرا. اب یہ ایسے جو جوا کا تھا وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. نہیں کہ اگر جاوید بھائی اگر پتہ ہے کہ میں نے مثال کے طور معاذ اللہ آپ کے ساتھ کھیلا اور آپ کا پیسہ میرے پاس آ گیا تو میرا کام ہے وہ آپ کو لے جا کے واپس کروں. اس کے بارے میں تھوڑا جانتا اس لیے وضاحت کر دوں آگا میں کہ یہ سسٹم جو ہوتا تھا اس میں پتہ نہیں تھا کس کا پیسہ کیا ہے. اس سلسلے میں اب اگر پتہ ہے تو آپ کو واپس کرنا ہے جس کا ہے اور نہیں پتہ ہے اس کی طرف سے صدقہ دے دیجیے. بات ختم. بہت بہت شکریہ. اور اللہ سے تو معافی مانگ ہی رہے ہیں. بالکل اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. اگلا سوال. تو میں دلی سے بول رہا ہوں.
میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو بالکل دل دماغ کام نہیں کرتا، یعنی کون سوار ہو جاتا ہے، نماز کے جی بالکل نہیں کرتا دل میں. میں دلی شاستری پارک محلے سے بول رہا ہوں. یقیناً ہمارا دل جب دنیا میں غرق ہو جاتا ہے تو یاد الہی سے غفلت برتتا ہے. یہ اکثر انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس سلسلے میں کیا کرنا دیکھیے یہ اچھا سوال تھا. جی کیسے میں کنسنٹریٹ کروں، جی میں نماز میں کیسے دھیان دوں، یا نماز میں میرا کیسے دل لگے. آپ جب بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے جی ایسا کام کیجئے جو بالکل دنیا کا نہ ہو، جی آخرت کا ہو. ویسے قرآن پڑھ لیں، جی استغفار کر لیں، اچھی طرح وضو دھیان سے دیں. مثلا دعا ہے وضو کی، جی اللہم طہر بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، جی یا اللہم آتنی بیمینی، میرا اعمال مجھے دائنے ہاتھ میں دینا. جی یہ پھر جب مسجد کی طرف جائیں تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیحات اربع پڑھتے جائیں. پھر آپ جو ہے اور اگر آپ کو ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. ان سب کا ساتھ ایک اور بہت اہم بتا رہا ہوں، یہ نقطہ بہت دقیق ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہوئیے تو پوزیشن ہمارے اماموں نے بتائی کہ آپ کیسے کھڑے رہیے. تو جب کھڑے اللہ اکبر کہا تو آپ کا ہاتھ کان تک آئے، اور پھر یہ ہاتھ آپ کے ران پہ رکھ دیا جائے، اور آپ کی نظریں کھڑے ہیں تو سجدے کے پاس ہو، جی رکوع میں جائیں تو پیروں کے درمیان ہو، جی سجدہ کر رہے ہوں تو اسی ناک کی طرف ہو، جی بیٹھ رہے ہیں تو زانو کی طرف ہو. ٹھیک ہے، یہ 100% رعایت کیجیے. جی آپ بہت جلد یہ بڑی پریشانی سے نجات پائیں گے، اور آپ کا ذہن نماز میں بہت اچھی طرح سے لگنا شروع ہو جائے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہاراشٹر سے احمد نگر سے بول رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اللہ اور نبی کی پہچان میرے دل میں حاصل ہو، اس کے لیے میں کیا کروں؟ السلام علیکم. اللہ اور رسول کی قربت کس طرح حاصل کی جائے؟ بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو آپ جو جنرل طریقہ ہے، آج آپ اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اماموں نے فرمائی ہے، اس کی وضاحت میں کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ پڑھیے، آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. ایک طریقہ اللہ نے خود فرمایا، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اگر تقوی اختیار کریں گی آپ تو کیا ہے، اللہ آپ کو خود معرفت عطا کرے گا. تیسرا طریقہ ہے آپ اللہ کی عبادت کریں اور مناجات کریں کہ اللہ مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اور وقت کے امام کی معرفت عطا کرتے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. میں کولکتہ سے بول رہی ہوں. میرا نام شمشاد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 10واں پارہ جس میں سورہ توبہ ہے، وہ جب ہم شروع کرتے ہیں تب تو ہم کو یاد رہتا ہے کہ ہاں ہم کو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن جب مان لیجیے کہ پورا 10واں پارہ، کیونکہ یہ 1.25 پارے کا سورہ ہے، تو 10واں پارہ پورا نہیں پڑھا، بیچ سے ہم نے آدھا پڑھ کے رکھ دیا، پھر جب بعد میں ہم پڑھنے کے لیے اس کو نکالتے ہیں تو اکثر ان کے زبان پہ بسم اللہ آ ہی جاتی ہے، قرآن شریف کھولتے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتے ہیں. اور اگر مان لیجیے کہ پورا 10واں ایک ساتھ ختم کر دیا، پھر 11ویں پارے میں ایک پاؤ ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے جب بعد میں پھر قرآن شریف کھولتے ہیں تو جب 11واں پارہ شروع کرنا رہتا ہے اکثر مجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل جاتی ہے. تو اس کا کوئی حل بتائیے، کیا کریں؟ اگر مان لیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ کیا پھر سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کریں؟ یہی میرا سوال ہے، برائے مہربانی ہم کو اس کا جواب دیجیے. خدا. یہ میں اعتراف کرتا ہوں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس بار بھی میرے ساتھ ہوا ہے. دیکھیے کسی کے بھی ساتھ ہوتا ہے جو آئے بسم اللہ نہیں ہے، سورہ برات کے شروع میں ہے. جی بقیہ آپ جہاں سے پڑھنا چاہے بسم اللہ کہنا چاہے کہہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے میرا بھی بہت بڑا ایک مسئلہ حل کر دیا ہوا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا یہ کوشچن ہے، میں محمد صلاح الدین بول رہا ہوں اور ایم پی سے. میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ کہ حقیقہ کا قربانی میں حقیقہ کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟
جو ہندوستان میں اپنے ملک میں ہم قربانی کرتے ہیں بقر عید جس کو کہتے ہیں، اس میں اسی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں اسی قربانی کا؟ یہ میرے بھائی عقیقہ ایک الگ کنسپٹ ہے اور قربانی ایک الگ کنسپٹ ہے، نہیں دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، آپ دیکھتے رہیے چینل ون، ہم ابھی گئے اور ابھی حاضر ہوتے ہیں۔